بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلم ایم خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے مسلکی انتشار کیسے ختم ہو۔ فرانس اور امریکہ کے قانون میں ایک زبردست اختلاف اور فرق ہے، لیکن فرانس کا قانون دان امریکہ کے قانون دان کو اپنا حریف نہیں سمجھتا، کیونکہ دونوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ قانون کا حریف نہیں ہوتا، بلکہ قانون کا حریف لا قانونیت ہے۔ اس لیے ان کا آپس کا دوستی کا تعلق بھی ہوتا ہے، افادے اور استفادے کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ قانون کا حریف نہیں ہے، قانون کا حریف لا قانونیت ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ شیعہ اور سنی، ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، اصول دین اور عقائد دین، جسے میں ایمانیات اور ارکان دین کہوں گا، شیعہ اور سنی ایمانیات جو 6 اجزاء کا نام ہے: ایمان بذات اللہ، ایمان بصفات اللہ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پہ جو ایمان اہل سنت والجماعت کا ہے بعینی، یہی ایمان اہل تشیع کا ہے۔ ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ کا جو تصور اہل سنت والجماعت والوں کا ہے، وہی تصور اہل تشیع کا ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں ارکان دین پہ۔ ارکان دین کتنے ہیں جی؟ 4۔ نماز کی فرضیت کا عقیدہ ہمارا بھی ہے، 5 نمازوں کی فرضیت کا عقیدہ ان کا بھی ہے۔ وہ الگ ہے کہ وہ جمع بین صلاتین کرتے ہیں، لیکن نماز کو فرض وہ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو فرض وہ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ طریقہ کار کا اختلاف ہے ہلکا پھلکا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ حج کی فرضیت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ تو ارکان دین، اصول دین، عقائد دین میں دونوں ایک ہیں۔ فروع دین میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، اور صحابہ سے ہمارا احترام کا تعلق ضرور ہے، لیکن صحابہ پر ایمان جزو ایمان اس لیے نہیں ہے کہ خوارج جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قتل کے مرتکب ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی ضرور کی، لیکن ان کی تکفیر نہیں فرمائی۔ اب آگے لے لیں دیوبندی اور بریلوی، یہ دونوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے، دونوں حنفی ہیں، حتیٰ کہ دونوں کا درس نظامی بھی ایک ہے۔ درس نظامی ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی ہمارے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پکے حنفی وہ بھی ہیں، پکے حنفی ہم بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ہم حریف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی دونوں کا نصاب تعلیم الگ الگ ہے۔ ہمارا نصاب تعلیم، پاکستان کا نصاب تعلیم اور آکسفورڈ اور کیمبرج کا نصاب تعلیم تو مختلف ہے۔ او لیول اور میٹرک دونوں کا نصاب الگ ہے، لیکن نصاب کے مختلف ہونے کے باوجود یہ دو الگ الگ نظام تعلیم پڑھے ہوئے گریجویٹ ایک دوسرے کو اپنا حریف نہیں سمجھتے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج ہماری زبانوں پہ ایک لفظ چڑھا دیا گیا ہے، مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ۔ یہ غلط ہے، اسکول آف تھاٹ نہیں کہنا چاہیے، اسکول آف ایجوکیشن کہنا چاہیے، مکتب تعلیم کہنا چاہیے، مکتب تعلیم یا مکتب تعلیم کہنا چاہیے، مکتب فکر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ فکر ایمان ہم سب کا ایک ہی ہے۔ اب اگر ہم گہرائی میں سوچتے ہیں تو کوئی بڑا جھگڑا ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ اصول میں ہم ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کے قتل کو ہم جہاد سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ جہاد جو سمجھے ہوئے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے مسلک نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے
مغربی اور امریکی لابی کی طاقت ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، ایران ایک شیعہ ملک ہے، وہاں شیعہ سنی ان دونوں کے ایسے جھگڑے نہیں ہیں کہ شیعہ سنیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے کرتے ہوں، بم دھماکے کرتے ہوں. افغانستان ہے، جب امریکہ کا قبضہ تھا تو وہاں شیعہ سنی کی لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملے تھے، بم دھماکے تھے. آج طالبان کی حکومت ہے، آج وہ جھگڑے ختم ہیں. آپ پورا روس لے لیں، امریکی لابی وہاں نہیں ہے، اس لیے وہاں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کی لڑائی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں امریکی لابی ہے، امریکہ کے زیر اثر ممالک ہیں، وہاں شیعہ بن کے سنیوں کو مارا جاتا ہے، سنی بن کے شیعوں کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ایسے ہیں کہ آج ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہم پسند نہیں کرتے. تو میری درخواست ہے کہ میں تصور کروں کہ بھائی میرے لیے اصل خطرہ میرے دین کے لیے اصل خطرہ لادینیت ہے، مغرب کی ننگی معاشرت اور ننگی تہذیب ہے، یا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ملک کے لیے اصل خطرہ یہ ان مسالک کے لوگ ہیں. یہ ہمیں تھوڑی اس پہ غور کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ہماری دینی قیادت ہے، علمی قیادت ہے. ان سے میں درخواست کروں گا کہ جس طرح مختلف ملکوں کے ڈاکٹر آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، مختلف ممالک کے قانون دان آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، مختلف مسالک کے، مختلف مکاتب تعلیم کے علماء اور قیادت آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں. جب آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے تو یہ جو شدت پسندانہ ذہن ہمارے اندر موجود ہے اور یہ جو باہر سے پروپیگنڈا ہوتا ہے اور فنڈنگ ہوتی ہے، یہ جو تحریکیں ہیں یا یہ جو قوتیں ہیں، یہ خود بخود مر جائیں گی. تو میں تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ کہ ہمارے لیے اصل خطرہ اس وقت امریکہ کی ننگی تہذیب ہے، خطرہ کیسے ہے، پورے دلائل سے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس پر بات کروں گا کہ خطرہ نہ مسلک ہے نہ مذہب ہے. اصل خطرہ، اصل حریف، جیسے قانون کا حریف لا قانونیت، اسی طرح مذہب اور مسلک کا حریف لا دینیت اور سیکولرزم ہے. کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.